أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولما دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ہم نے نوح کو اپنی قوم کی جانب رسول بنا کر بھیجا یہ حکم دیتے ہوئے کہ اپنی قوم کو ڈرائیے قبل اس کے کہ ان کے اوپر دردناک عذاب آ جائے. چنانچہ انہوں نے کہا اے میری قوم میں تمہاری جانب کھلم کھلا ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں اور یہ کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ایک وقت متعین تک تمہیں مہلت عطا فرمائے گا. ہاں جب اللہ کا متعین وقت آ جاتا ہے تو وہ ٹالا نہیں جاتا کاش کہ تم علم رکھتے. اور یہ کہا انی دعوت قومی لیلا ونہارا کہ اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی. اس کے نتیجے میں صرف فرار میں ہی زیادتی ہوئی اضافہ ہوا اور جب میں نے انہیں پکارا تاکہ دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرما دیں تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور اپنے چہروں پر کپڑے لپیٹ لیے اور ان کے اکڑ میں اور تکبر میں اضافہ ہی ہوا. پھر فرمایا انی دعوتہم جہارا کہ میں نے ان کو بلند آواز سے بھی پکارا پھر میں نے انہیں علل اعلان بھی پکارا اور اس کے بعد خاموشی اور چپکے سے بھی دعوت دی. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا چنانچہ میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو وہ تمہیں معاف فرما دے گا اور آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت اور اضافہ عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور وہ تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری فرمائے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ عظمت والے خدا کا لحاظ نہیں رکھتے جس نے تمہیں مرحلہ بمرحلہ پیدا کیا. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے.
وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور ان کے درمیان چاند کو نور کی حیثیت سے اور سورج کو چراغ کی حیثیت سے بنا دیا، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں زمین سے بھی الگ الگ مرحلوں میں پیدا کیا، ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر اسی کے اندر تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا تاکہ تم اس میں آسانی کے ساتھ چل سکو۔ یہ سورہ نوح ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور دعوت کے نتیجے میں آنے والے حالات، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر صورت کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت مشہور و معروف بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام سے نسل انسانی کو جاری فرمایا ہے۔ دوبارہ اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے پوری دنیا جو نافرمان، فاسق اور فاجر اور گنہگار لوگ تھے، جو عذاب کا شکار ہو گئے، جو غرق کر دیے گئے، طوفان نوح جس کو مشہور واقعہ ہے، جس کے ذریعے غرق کر دیے گئے، اللہ رب العالمین نے دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کو واپس عروج بخشا اور نسل انسانی دوبارہ بقا میں آئی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لقب آدم ثانی بھی ہے، یعنی دوسرے آدم انہیں کہا جاتا ہے۔ اب اس سورہ کے اندر جو اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی وہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو دعوت، یعنی انبیاء اکرام علیہم السلام جتنے بھی ہیں، تمام انبیاء اکرام علیہم السلام میں ایک چیز کامن اور مشترک تھی کہ تمام انبیاء اکرام نے اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی، اللہ رب العالمین کی طرف بلایا۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ یہ جملہ یا یہ کلمہ تمام انبیاء اکرام میں مشترک ہے۔ ہر ایک نے اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اللہ کی دعوت دی، اور اس دعوت کے نتیجے میں تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ یہ معاملہ رہا کہ اکثر اور بیشتر شروع زمانے کے اندر ان کی دعوت کو قبول کرنے والے کمزور لوگ تھے، ایسے لوگ تھے کہ جو معاشرے کے اندر ان کی کوئی حیثیت یا کوئی مقام نہیں، ہو سکتا ہے وہ طاقت کے اعتبار سے کمزور ہوں، مال و دولت کے اعتبار سے کمزور ہوں، یا اثر و رسوخ کے اعتبار سے کمزور ہوں، لیکن انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعوت کو شروع میں کمزور لوگوں نے ہی قبول کیا، اور اس کے بعد ان کی دعوت بااثر لوگوں کے اندر، طاقتور لوگوں کے اندر بعد میں آئی۔ یہ بھی انبیاء اکرام علیہم السلام میں مشترک چیز ہے۔ اور اس کے بعد انبیاء اکرام علیہم السلام کا انکار، یعنی بہت سارے لوگوں نے انبیاء اکرام کا انکار کیا، اسی لیے کوئی نبی ایسے نہیں ہیں، پوری انبیاء اکرام علیہم السلام کے سلسلے میں کوئی نبی ایسے نہیں ہے کہ جن کے اوپر ان کی پوری کے پوری امت ایمان لے کر آ گئی ہو، تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے ہوں، ان کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، ایسا کوئی نہیں ہے، بلکہ ہر نبی کسی کے کم کسی کے زیادہ انکار کرنے والا، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ کل کچھ انبیاء اکرام اللہ رب العالمین کے یہاں پر اس حال میں کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے، واحد ہوں گے، اور یہ اللہ رب العالمین نے اس لیے یہ بات بیان فرمائی ایمان والوں کو ہمت دلانے کے لیے کہ اگر کوئی دعوت کا کام کر رہا ہے، اسلام کی دعوت دے رہا ہے، ایمان کی بات بتا رہا ہے، اگر کوئی قبول نہیں کر رہا ہے تو فطری طور پر افسوس اور تکلیف تو ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ انسان کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، اس کی بات مانی نہیں جاتی ہے تو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس سے جو ہے خوش دلی چھوڑ کر کے تنگ دلی سے کام کرنے لگ جائے، یا اسی طرح سے جو خوشی کے ساتھ کام کرنے کا ہوتا ہے وہ کام چھوڑ کر بڑا افسوس کے ساتھ، ندامت کے ساتھ وہ کام کرنے لگ جائے اور تھوڑے ٹائم بعد جا کر بیٹھ جائے، وہ کام ہی چھوڑ دے کہ میری بات کو قبول کرتا نہیں، اس لیے کہ انسان کے ذمہ پہنچانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی علیہ السلام کو، جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پریشان ہوتے جب کوئی آپ کی بات قبول نہیں کرتا، بہت زیادہ آپ کا دل تنگ ہوتا، آپ افسوس کرتے، آپ تکلیف ہوتی آپ کو، تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ کا کام ہے لوگوں کو ہدایت دینا، آپ کا کام یہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لوگوں تک پہنچا دیجئے اس چیز کو جو آپ پر نازل کی جا رہی ہے، اور اگر آپ نے نہیں پہنچائی تو گویا کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا، اگر ہدایت نہیں ملی تو اس کے بارے میں آپ سے باز پرس نہیں ہے۔ لہٰذا جو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ علیہ السلام کو جو خاص طور پر ذمہ داری دی ہے
وہ ذمہ داری انسان کو کسی نہ کسی درجے میں ادا کرنا چاہیے۔ اور اس معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جو ہم جس ماحول کے اندر زندگی گزارتے ہیں، کوئی بھی شخص مسلمانوں میں سے شاذ و نادر ہو سکتا ہے، 1000-2000 میں ایک آدھ انسان ایسا ہو سکتا ہے، عام طور پر کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میرا کسی غیر مسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا یہ کہہ دے کہ مجھے کسی غیر مسلم سابقہ نہیں پڑتا ہے، یا کسی غیر مسلم سے میری دوستی نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان عام طور پہ ایسا نہیں ہے اس معاشرے کے اندر۔ یہ ہمارے ملک کی ایک طرح سے خوبصورتی بھی ہے اور ایک طرح سے ہمارے لیے کام کرنے کا میدان بھی ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صبح سے لے کر شام تک مجھے کسی غیر مسلم تعلق ہی نہیں ہے، یا صبح سے لے کر شام تک نہیں ہے، مہینے 2 مہینے میں مجھے کام نہیں پڑتا، سال 2 سال میں بھی کبھی کام نہیں پڑتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ عام باتیں، بہت ہی کم ایسے افراد ہوں گے جن کا کوئی غیر مسلم دوست ہی نہیں ہوگا، غیر مسلم ساتھی ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم میں جو اللہ رب العالمین نے غیر مسلموں سے دوستی لگانے کا منع کیا ہے، اس کے تحت مفسرین نے لکھی ہے یہ بات کہ دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب منع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان غیر مسلم کو دوست رکھے ہی نہیں۔ کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کا بیسٹ فرینڈ غیر مسلم ہو سکتا ہے، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ مسلمان کا خاص دوست غیر مسلم ہوتا ہے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ منع اس جگہ پر ہے کہ دوستی اس لیول کی ہو جائے کہ اس کی وجہ سے یا تو اسلام خطرے میں آنے لگ جائے، یا اس کے ایسے راز یا ایسی باتیں اس کو بتائی جائیں جس سے اسلام کو اور مسلمانوں کو خطرہ ہو۔ ورنہ صرف اچھے تعلقات ہیں، ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے، ساتھ آنا جانا ہے، ساتھ سفر کرنا ہے، ساتھ تجارت ہے، ساتھ ملازمت ہے، ایسی دوستی کا قطعاً اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ بعض موقعوں پر لوگ جذبات کے اندر یا کم علمی کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں بھائی کفار لا اعتبار، یا ان سے دوستی کرنا ہی نہیں۔ یہ جو جملہ ہے، خود بات کئی بار آ چکی ہے پچھلی صورتوں کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ کہ قرآن کریم کی اصطلاحات کے اندر بھی کچھ کفار اور مشرکین کے جو گروہ بیان کیے گئے ہیں، ان گروہوں کو بھی اللہ رب العالمین نے ڈیوائیڈ کیا ہے، ان کو الگ الگ بانٹا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ غیر مسلموں کا بھی وہ ہے جو مسلمانوں سے کسی نہ کسی درجے میں محبت رکھتا ہے، اس کا مسلمانوں سے تعلق ہے۔ اگر ایک ہی لکڑی سے سب کو ہانکنے لگ گئے، یا تمام سارے فتوے ایک جیسے فتوے تمام لوگوں پر لگانے لگ گئے، تو انسان دعوت کا کام کہاں پر کرے گا؟ کس طرح سے انسان لوگوں کو دین سکھائے گا؟ کس طرح لوگوں کو اسلام بتائے گا؟ وہ بتا ہی نہیں سکتا، تو ذہن میں تاثر ہو گیا کہ کفار لا اعتبار۔ تو لہٰذا جو لا اعتبار والی بات ہے وہ عقیدے کے تعلق سے بات بیان فرمائی گئی کہ عقیدے کے اندر تو بہرحال یہ ہے کہ جب ہمارا اور ان کا عقیدہ الگ ہے، ہمارا ان کا نظریہ الگ ہے، ہمارا ان کا منہج الگ ہے، تو اس اعتبار سے تو ہم ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ رہا مسئلہ انسانیت کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو اپنے منہ کا نوالا بھی کھلا دے اگر، تب بھی کوئی حرام اور ناجائز نہیں، بلکہ بعض موقعوں پر تو پسندیدہ عمل بن جائے گا کہ وہ اس کے لیے اسلام کی راہیں ہموار کرے گا۔ ہاں، لیکن یہاں یہ بات بھی بالکل وضاحت سے رہے کہ کوئی انسان اس کو مسلمانوں کی کمزوری یا چاپلوسی نہیں سمجھے۔ پہلی کوئی اتنے سرکش اور اس لیول کے غیر مسلم جو بالکل مسلمانوں کے دشمنیوں پر کمر بستہ ہیں، یعنی بالکل اس پلاننگ کے اندر ہے ہر طرح سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں، کوئی کسی طرح سے مسلمانوں کی رعایت ان کے پاس نہیں، ان کے باتیں مسلمانوں کے خلاف، ان کی تدبیریں مسلمانوں کے خلاف ساری، تو وہاں پر کہا کہ اس لیول کے اخلاق ان کے سامنے پیش نہیں کرے جائیں، اس لیے کہ یہاں پر زیادہ اخلاق بھی پیش کرنا یہ سمجھا جائے گا کہ انسانی چاپلوسی کر رہا ہے، یہ انسان مکاری کر رہا ہے، یا ہمارے ساتھ ہم سے ڈر رہا ہے اس کی۔ تو اس جگہ تو یہ کہا گیا انسان بہت زیادہ دبنگ سے، بہت زیادہ جو ہمت ہو، بہادری اور جرت کے ساتھ وہ رہے، جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، ہمیں منظور ہے۔ لیکن عام طور پر جو ماحول ہے وہ دعوت کا میدان ہے۔ عام طور پر یہ ہے کہ انسان دعوت کا کام کرے، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی مشترک سنت ہے، اور یہ ذمہ داری بھی ہے انسان کی کہ جس کے ساتھ میں اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہر طرح کی بات تو اس کو بتا دی، لیکن اللہ کا تعارف اس کو نہیں کرایا یا اس کو نہیں بتایا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو یہ ایک طرح سے اس کے حق میں خیانت بھی ہے کہ دنیا کی فکر تو ہم نے کری ہمارے غیر مسلم بھائی کی، لیکن آخرت کی فکر نہیں کری۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے نوح کو اپنی قوم کی جانب بھیجا کہ تم اپنی قوم کو ڈرائیے قبل اس کے کہ ان کے اوپر دردناک عذاب آ جائے، اللہ رب العالمین کا عذاب آئے اس سے پہلے بھی انہوں نے ڈرائیے۔ چنانچہ انہوں نے کہا اے میری قوم، میں تمہارے کو کھلم کھلا ڈرا رہا ہوں، وضاحت کے ساتھ۔ دیکھیے دین کے معاملے کے اندر وضاحت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر ایسے مسئلوں کے اندر کہ جہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے، مثلا توحید کا مسئلہ جس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے،
یعنی انسان یا تو مسلمان ہوگا یا مسلمان نہیں ہوگا، آدھا تیتر آدھا بٹیر اسلام میں ہے ہی نہیں۔ تو وضاحت کے ساتھ بولنا بہت ضروری ہے، دین کی بات وضاحت کے ساتھ، بالکل اس طرح سے کہ سامنے والے کو سمجھ میں، ہاں وضاحت کے اندر حکمت کا پہلو رکھا جائے، وضاحت سے بھی بات کہی جائے اور حکمت کے ساتھ بھی بات کہی جائے، یہ نہیں کہ اس طرح سے پتھر مارا کہ سامنے والا انسان جو ہے قریب آتے آتے اور زیادہ دور ہو گیا۔ حکمت کی بات وضاحت سے، جو مثال کے طور پہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اللہ بہتر جانے واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کسی بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اپنے خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اب جب سارے دانت اس کے ٹوٹ گئے تو اس نے تعبیر بتانے والوں کو بلایا اور کہا کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو بتانے والوں نے یہ کہا، بولے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ یہ اس نے تعبیر بیان کرنے والوں نے تعبیر بیان کری۔ اب بادشاہ اس تعبیر سے بڑا غصہ آ گیا اور ان کو ذلیل کر کے دربار سے نکال دیا۔ بولے میرے رشتہ داروں کا موت کا پروانہ سناتے ہو؟ بولے کہ جاؤ یہاں سے، بڑے نالائق بڑے ناہنجاروں کہہ کر کے بھگا دیا۔ اب جب دوسرے تعبیر بتانے والے کو بلایا، تعبیر تو بہرحال وہی تھی، تعبیر وہی تھی کہ اس سارے رشتہ دار جو اس کے سامنے مر جائیں گے۔ اب بولے اس کو اس انداز سے بیان کرا جائے کہ بات کی وضاحت بھی ہو جائے اور جو ہے اس کو وہ اثر قبول بھی کر لے، اور جو نقصان مجھے نظر آ رہا ہے وہ نقصان بھی نہ ہو۔ تو تعبیر بتانے والے دوسرا جو بالکل ہی سمجھ عقل مند اور حکمت والا شخص تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی عمر آپ کے تمام رشتہ داروں سے زیادہ ہوگی، آپ کی عمر آپ کے تمام رشتہ داروں سے زیادہ ہوگی۔ بات گھما پھرا کے وہی ہو گئی۔ جب ظاہر سی بات ہے سارے رشتہ داروں سے عمر زیادہ ہوگی تو جن کی عمریں کم ہوں گی وہ تو سامنے مریں گے۔ بھئی 60 سال کا انسان ہے، 70 سال کسی کی عمر اگر ہو رہی ہے، دونوں ساتھ پیدا ہوئے اگر، اور ایک کی 60 سال اس کی عمر ہو رہی ہے، تو 70 سال والا جو ہے 60 سال والے کی موت دیکھے گا، یہ تو بالکل یقینی بات ہے۔ لیکن اس انداز سے اس بات کو کہیے کہ بات بالکل وضاحت سے آ گئی، لیکن کہنے کا طرز ایسا تھا کہ وہ بادشاہ خوش بھی ہو گیا اس بات کے اوپر، پھر میری عمر سب سے زیادہ ہوگی، وہ بات بھی اس تک پہنچا دی گئی۔ اسی کو قرآن میں اللہ نے کہا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ اچھے طرح سے، حکمت کے ساتھ موعظ، اور اگر کوئی ایسا ڈیبیٹ والا مسئلہ ہو جائے، کوئی بحث و مباحثے والا مسئلہ ہو جائے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اس میں بھی اچھا طریقہ اختیار کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں ان کو قریب لے کر آنا ہے، دور نہیں کرنا ہے۔ مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے کتاب لکھی، اور وہ کتاب آپ نے جو ہے ختم نبوت کے اوپر لکھی۔ ختم نبوت پہ کتاب لکھنے کے بعد میں انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا رد کرا، اور مرزا غلام احمد قادیانی وہ شخص ہے کہ پوری امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے، یہ شخص کافر ہے، غیر مسلم ہے، اور یہ دائرہ اسلام میں خارج ہے، اس لیے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کرا۔ اور جو خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جو فرقے پیدا ہوئے ہیں، ان فرقوں کے اندر ایک یا دو فرقے ہی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ کافر ہیں۔ بھائی بعض فرقے ایسے ہیں جن کے روافظ ہیں، تو بعض ان کو علماء کافر مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے ہیں، وہ اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن قادیانیوں کا مسئلہ یا ختم نبوت والا مسئلہ، کوئی بھی انسان دعویٰ کرے نبوت کا یا اس کو ماننے والا، وہ شخص کافر ہے۔ اسی لیے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس سے دلیل مانگنا بھی حرام ہے۔ دلیل اس لیے مانگنا حرام ہے کہ دلیل اس چیز کی مانگی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں انسان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ بھئی پانی آ رہا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر آپ نے دلیل دے دی کہ باہر پانی، بھائی آواز آ رہی ہے، مثلا دلیل ہے، باہر سے صحابہ یہ گیلے ہو رہے ہیں، یہ دلیل ہے، مثلا مٹی کی خوشبو آ رہی دلیل ہے، مثلا تو پانی آ رہا ہے، یہ کسی انسان کو قبول نہیں ہو رہا ہے رہی یہ بات، تو دلیل مانگ رہا ہے۔ تو دلیل اس لیے مانگی جاتی ہے کہ مجھے شک ہے اس بات کے اندر، آپ مجھے مطمئن کر دو، سیٹسفائیڈ کر دو، بات کو مان لوں گا۔ تو نبوت ختم نبوت والا مسئلہ ایسا ہے کہ دلیل بھی اس میں نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ یہاں پر کوئی اشکال اور ڈاؤٹ والی بات ہی نہیں ہے۔ یقینے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا پروٹوکال ہے، سب سے بڑی خاصیت ہے۔ علماء نے لکھا سید الانبیاء کسی وجہ سے ہیں، ورنہ صاحب کتاب نبی تو اور بھی تھے، صاحب شریعت نبی تو اور بھی تھے۔ ہر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے اپنے حالات، اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا تھا، لیکن یہ صلاحیت کی ختم نبوت یہ صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت ہے۔ تو کہا کہ اس کے دلیل کا مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دلیل تب مانگی جائے گی کہ اگر آپ نے مطمئن کر دیا تو میں آپ کی بات مان لوں گا،
اور مطمئن نہیں کرا تو نہیں مانوں گا، لیکن یہ مسئلہ ایسا اطمینان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں پہلے سے اس بات پر اطمینان ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی یا اس طرح کے مقالات، تو بڑے ادب کے ساتھ اس شخص کو مخاطب کرا، یعنی اچھے انداز سے مخاطب کرا۔ لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ تو بالکل دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ تو بالکل کافر ہے، یہ تو واجب القتل ہے، اس کے ساتھ اچھا انداز سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بولے میں نے یہ کتاب قادیانیوں کے لیے نہیں لکھی ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے لکھی ہے، یہ کتاب میں نے قادیانیوں کے لیے نہیں لکھی بلکہ مسلمانوں کے لیے لکھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ادب اور تہذیب کا دائرہ، جو بات کرنے کا سلیقہ، جو اپنے بات کو منوانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مسلمان کتاب پڑھ رہا ہے، جو اس کا مطالعہ کر رہا ہے، وہ یہ کہہ دے رہا مسلمان جو ہے دلیل کے معاملے میں کمزور ہے تو چلانے لگ جاتا ہے، دلیل کے معاملے میں کمزور ہے تو گالی گفتار کرنے لگ جاتا ہے، دلیل کے معاملے میں کمزور ہے تو بےہودگی والی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ کہ ادب اور تہذیب کے دائرے کے اندر لکھے تاکہ مسلمان کہیں سے کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جائے، اور یہ کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو اچھے انداز کے اندر بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اس کو ضروری نہیں کہ بہت پرشروئی کے ساتھ، بہت تلخ کلامی کے ساتھ بیان کیا جائے، اور پھر جہاں جیسی اس کی ضرورت ہو اس کے ساتھ میں اس کو بیان کیا جائے۔ کہ یہی حکمت ہے کہ جدال کا مسئلہ بھی آ جائے تو بھی اس کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے جدال بھی کیا جائے۔ تو کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی، تو بہترین طریقے کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، کھلی بات کی بات بالکل وضاحت سے آ جائے، ورنہ اشارے اور کنائے میں بات کبھی کبھی رہ جاتی ہے، اشارے اور کنائے میں جو مین بات ہوتی ہے کبھی کبھی وہ بھی نکل جاتی ہے۔ اسی لیے کہا انی لکم نذیر مبین، میں بالکل کھلی کھلی بات بتانے والا ہوں، کھلا کھلا تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ اور کہا ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، یعنی وقت کے نبی کی بات ماننا یہ بھی ایمانیات میں سے ہے۔ یعنی جو فتنوں کا زمانہ، خاص طور پہ اس امت نے تو ایسے ایسے فتنے دیکھے ہیں اور آنے والے وقت میں ایسے ایسے فتنے نظر آئیں گے کہ جو فتنہ اٹھتا ہے کہ بھائی قرآن ہمارے لیے کافی ہے، جو کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کی یا آپ کے احادیث کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ خود قرآن کریم کی روح سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، خود قرآن کریم کے نبی کی بات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، نبی کی بات بھی دلیل ہے، نبی کی بات بھی جو دین اور دین کی بنیاد میں سے ہے۔ کوئی یہ ہے کہ میں صرف اہل قرآن ہوں، میں تو صرف قرآن کی ماننے والا ہوں، میں حدیث کی ماننے والا نہیں، اللہ کے نبی کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ بات کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن کو حجت بنایا ہے، وہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کو بھی حجت بنایا ہے، اور بے شمار اس کے دلائل ہیں۔ یہ عمومی درس ہے، ورنہ دلائل علماء نے بے شمار دیے اس بات کے اوپر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث حجت ہیں دین کے اندر۔ تو فرمایا حضرت نوح نے بھی یہی بات کہی کہ میری بات بھی تمہیں ماننا پڑے گی، میری اطاعت بھی تمہیں کرنا پڑے گی، وہ اور یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور ایک وقت متعین تک تمہیں مہلت دے گا۔ ہاں جب اللہ کا متعینہ وقت آ جاتا ہے تو پھر تاخیر نہیں ہوتی، ذرا سی تاخیر نہیں ہوتی جب اللہ کی طرف سے وقت آ جاتا ہے۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے۔ پھر فرمایا اے میرے رب، میں نے میری قوم کو رات اور دن پکارا، یعنی رات اور دن دعوت دی، دین کی طرف بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بس ان کے فرار میں اور اضافہ ہوا، یعنی بغاوت کے اندر، سرکشی و نافرمانی کے اندر میرے جہاں جیسے جیسے میں دعوت بڑھاتا رہا اور ان کی سرکشی اور ان کی بغاوت بھی بڑھتی چلی گئی۔ اور یہ کرا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب جب میں نے انہیں دعوت دی تاکہ آپ انہیں معاف فرما دیں، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے چہروں پر کپڑے لپیٹ لیے اور اکڑ اور تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ دین کی بات اگر سامنے آئے اور اس بات کے سامنے آ جانے کے بعد اگر کوئی انسان غرور کے اندر، تکبر کے اندر، اکڑ کے اندر مبتلا ہو کر کے اس بات کو نہیں مان، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان نہیں مان رہا لیکن اس کا افسوس ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ یہ اتنا خطرناک مرض امت میں آ گیا ہے، اور کہاں عوام اور کہاں علماء، کہاں عام کہاں خاص، ہر شخص اس کے اندر مبتلا ہو گیا کہ جہاں گناہ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں،
یعنی اس کے حق میں دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو یہ اس طرح سے بات کری جاتی ہے گویا کہ چیز جائز ہے، حالانکہ موٹی سی بات ہے کہ وہ دین کی بات، دین کے اندر بالکل موٹی سی بات ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز ناجائز ہے. لیکن اس کے بعد اور فتنوں کا اچھا سیدھی سی بات ہے کہ یہ باتیں جو آئیں گی نا، یہ باتیں ہر انسان قرآن و حدیث کا لیبل لگا کر اور اس کا جو ہے کھول اوڑھ کر ہی آئے گا. اس لیے کہ امت کے اندر کوئی قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی بات بولی جائے کہ لوگ مانیں گے نہیں. مثال کے طور پہ داڑھی کا مسئلہ ہے، ٹخنے سے اونچے لباس کا مسئلہ ہے، یہ واجبات میں سے ہے. یعنی اگر کوئی داڑھی کٹوا رہا ہے یہ سوچ کر کے صاحب میں غلط کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ کو توفیق دے دے گا داڑھی رکھنے کی. پکا یقین اللہ کے ذات سے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو برا سمجھ کر کٹوا رہا ہے، اس کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس کو اس پر شرمندگی بھی ہے، کیونکہ تو گناہ کہتے ہی اس کو جس پر ندامت ہو جائے تو اس کو شرمندگی افسوس ہے، ایک نہ ایک دن یہ آئے گا کہ داڑھی رکھ لے گا. اسی طرح کے ٹخنے سے اونچا پجامہ ہے اگر لباس ہے، کوئی انسان اگر اس کو رکھ رہا ہے تو یہ سوچ کر کہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ کبھی نہ کبھی دن ضرور آئے گا کہ اللہ کو توفیق دے گا کہ وہ لباس کو صحیح کر لے گا. لیکن جو اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور جو اس کے حق میں دلائل دے رہے ہیں کہ وہ داڑھی تو وہ تو اللہ کے نبی کا جو طریقہ نہیں تھا بلکہ وہ تو عرب کا کلچر تھا، وہ لباس تو اللہ کے نبی نے صرف تکبر کے لیے منع کیا تھا، تکبر نہیں ہے تو لباس ایسا پہن سکتے ہیں. اس طرح کی دلائل دینے والا انسان اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ شیطان کے نورانی داؤ میں سے ہے، جس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ شیطان کا جو شیطانی داؤ ہے اس سے بچنا تو بہرحال آسان ہوتا ہے، لیکن نورانی داؤ سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. آج حالت یہ ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ، ابھی چند دنوں پہلے ایک کتاب نظر سے گزری، لکھنے والے اہل علم ہیں، سب کچھ ہیں، وہ جہیز کے لین دین کو اور بڑے شد و مد کے ساتھ صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب اور پسندیدہ بتا رہے تھے. یہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے کتاب کو پڑھا ہے. حالانکہ علماء کا مسئلہ ہے، علماء نے بات لکھی ہے کہ شادی بیاہ کے اندر جہیز کا لین دین کرنا جائز نہیں ہے. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا خلاف سنت ہے صرف، یعنی اگر ہم نے کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کرا تو کوئی بات نہیں، یعنی جہیز دے لیا اگر تو صرف سنت کے خلاف ہوگا. حالانکہ فقہ کا قاعدہ ہے، فقہ کا اصول ہے المعروف کالمشروط، یعنی کوئی سی ایسی چیز جو کلچر کے اندر چل رہی ہے، کسی سماج کے اندر چل رہی ہے، کسی معاشرے کے اندر اس کا رواج اگر ہے تو وہ چیز ایسی ہی مانی جائے گی گویا کہ آپ نے اس کی شرط لگا دی ہے. یعنی جہیز کا لین دین جو چلتا ہے یہ معاشرے کا ایسا حصہ بن چکا ہے کہ کوئی اگر بغیر جہیز کے بات کرتا ہے اگر، یا کوئی کہتا بارات کے بغیر کوئی بات، اس کو اوپر سے نیچے تک ایسے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی دنیا کے مخلوق آ گئی. تو یہ کہا کہ جو عام طور پر رواج ہے، یہ جو دلیل دی جاتی ہے ہم نے مانگا نہیں ہے، ہم نے طے نہیں کرا تھا، ہماری ڈیمانڈ نہیں تھی، ہمارا مطالبہ نہیں تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ناجائز ہے. اس لیے ناجائز ہے کہ کلچر یہ بن چکا ہے کہ بغیر جہیز کے شادی ہوتی ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی بغیر جہیز کے شادی کر رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں شادی نہیں، کوئی موت اور موت کی رسم اس کے یہاں پر ہو رہی ہے، اس کو لگتا ہے شادی کی خوشی نہیں ہے. تو فقہاء نے لکھا المعروف کالمشروط، معروف چیز جو ہے وہ مشروط کی طرح ہے، یعنی اس کی شرط لگائی گئی ہے. یعنی جس علاقے میں جہیز کا لین دین اگر ہو رہا ہے اس کے حساب سے شادیاں ہوتی ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے جہیز مانگا ہے چاہے نہ مانگا ہو، کیونکہ المعروف کالمشروط. لیکن اس کے اندر عوام تو عوام علماء بھی دلائل دینے لگ گئے کہ صاحب جہیز کا لین دین کرنا جائز ہے، بلکہ مستحب پسندیدہ ہے، کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ شیطان کے نورانی داؤ ہیں، اور سب سے زیادہ انسان کو شیطان کے نورانی داؤ سے ہی اللہ کی پناہ چاہنا چاہیے کہ کب جو ہے انسان کہاں بہک جائے. ورنہ اللہ حفاظت کرے، اگر نہیں اللہ کا یہ مدد شامل حال نہیں ہو تو کہیں پر بھی انسان بہک کے نکل سکتا ہے. جو کہا نا کہیں آیا تھا 20 پارے میں غالباً، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے مکھی کی طرح. اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ مکھی ایک گھر بناتی ہے لیکن مکھی کے گھروں میں سب سے ہلکا گھر مکھی کا ہوتا ہے، اس کا مکڑی کا، مکڑی ایک گھر بناتی ہے اور سب سے ہلکا گھر، ہلکا جالا مکڑی کا ہوتا ہے. اب یہاں پر مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں. ایک بات تو یہ کہ وہ مکڑی کا جالا اتنا کمزور ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی جھاڑو لے کر پھیرے گا مکڑی کا جالا صاف ہو جائے گا. لیکن یہ اس کے لیے ہوگا کہ مکڑی کے مقابلے میں جو آ رہا ہے مضبوط ہو. یعنی اگر کوئی شرک کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوا ہے ایمان کی بات لے کر تو مضبوط ہو. اگر مضبوط نہیں ہوگا تو مکڑی کا جالا کیڑے مکوڑوں کے لیے سب سے خطرناک ہو جاتا ہے.
یعنی وہ یوں تو بہت ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے، لیکن وہی مکڑی کا جال ہے جس کو اوہن البیوت کہا ہے، وہی اوہن البیوت جب کیڑے مکوڑے اگر اس کے اندر پھنسے ہیں اگر، تو ان کے لیے وہ سب سے خطرناک بن جاتا ہے۔ اس لیے بن جاتا ہے کہ مکڑی کے مقابلے میں ان میں طاقت کم تھی، اب یہ مکڑی کے مقابلے میں جس میں طاقت زیادہ ہے اس کے لیے تو وہ اوہن البیوت ہی ہے، لیکن اگر مکڑی سے طاقت کم اگر اس کے اندر ہے تو وہ اوہن البیوت نہیں بنے گا، بلکہ بہت بڑا مضبوط جالا، بہت بڑا مضبوط جیل اور قید اس کے لیے بن جائے گی۔ لہذا شیطان کے مقابلے میں جو نورانی دعو ہے، ان سے بچنے کے لیے ایمان کو مضبوط کرنا اور اس کی محنت کرنا، اس کے مذاکرے کرنا بہت ضروری ہے، بڑھانے کی فکر مسلسل کرنا، یعنی کہیں پر بھی یہ آ کر کے جیسا ایمان ہمارا ہے بس ہے، اس کو بڑھانے کی فکر مستقل کرنا ایک کام ہے۔ اگر یہ نہیں کرا گیا تو پھر دھیرے 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 کم ہوتا چلا جائے گا، پھر اللہ معاف کرے فرائض کے بھی لالے انسان کے پڑ جائیں گے۔ یہ تب ہوگا کہ ایمان کو چمکانے کی، ایمان کو بڑھانے کی، ایمان کی تجدید کی فکر نہیں کری، لیکن جہاں کرتے رہے گا اگر فکر، روز بروز کام کرتے رہے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ اس کو کوئی بھی فتنہ، چاہے شیطان کا نورانی دعو ہو یا شیطان کا شیطانی دعو ہو، اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ اے میرے رب، میرے دعوت دینے کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کے فرار میں زیادتی ہوئی، اور جب جب میں نے انہیں پکارا تاکہ آپ ان کی مغفرت فرما دیں، تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور چہروں پر کپڑے لپیٹ لیے، اور وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اکڑ اور تکبر کرنے لگے، غرور میں مبتلا ہو گئے۔ پھر میں نے انہیں زور سے بھی پکارا، بلند و بالا آواز سے پکارا، ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، پھر میں نے انہیں علی الاعلان بھی پکارا اور خفیہ طور پر بھی پکارا، یعنی دعوت دی، دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اللہ تیری طرف میں نے انہیں بلایا، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ انہوں نے قبول نہیں کیا۔ پھر میں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میرے رب، میں نے ان سے کہا کہ استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ مغفرت طلب کرنا، استغفار اتنا بڑا زبردست عمل ہے، اتنا مجرب عمل ہے، اللہ سے استغفار کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، ایک روایت میں 70 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ، کہ میں 100 مرتبہ دن میں اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں، اللہ کے سامنے میں استغفار کرتا ہوں، اپنی بخشش مانگتا ہوں، گناہوں سے بخشش مانگتا ہوں۔ ظاہر سی بات، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں، گناہ سے معصوم عن الخطا ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا عالم یہ ہے، تو وہ شخص جو سراپا گناہ ہے ہماری اپنی زندگی صبح سے لے کے شام تک، تو استغفار کی کتنی زیادہ اہمیت ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، گناہوں سے معافی کا جذبہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کئی سارے فائدے عطا فرماتا ہے، اور آخرت کے فائدے تو بہرحال ہیں۔ دنیا کے 3 فائدے یا بڑے بڑے فائدے جو عام طور پر انسان یا تو اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے، یا انسان بیوی کے نافرمانی سے پریشان ہے، یہ تو اللہ حفاظت کرے سماج کا بڑا المیہ بن گیا ہے۔ عام طور پہ جو گھر گرہستی کے اندر جھگڑے فساد جو معاملے ہو رہے ہیں نا، یا تو وہ بیوی شوہر سے یا شوہر بیوی سے پریشان ہے، میاں بیوی کا انڈرسٹینڈنگ اچھی نہیں ہے، یا تو اس کا معاملہ، یا پھر یہ ہے کہ اولاد کی باپ ماں سے نہیں بن رہی ہے۔ یہ 2 بڑے خطرناک مسئلے ہیں جس کی وجہ سے معاملہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، خاندانوں تک کے اندر یہ باتیں منتقل ہو جاتی ہیں، ایک بڑا مسئلہ۔ اور دوسرا روزی کے لائن کا مسئلہ، روزی کے تعلق سے بھی انسان خاص طور پہ حلال کمانے والے بہت اس وقت پریشان ہیں، اس لیے کہ حلال کمانا واقعی بہت بڑی، اسی لیے تو اللہ کے نبی نے اس صحابی کے ہاتھ چوم لیے تھے کہ کہا یا رسول اللہ، میرے ہاتھ اس لیے سخت ہو رہے ہیں، میرے ہاتھوں میں اس لیے گٹھے پڑ رہے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہوں اور اس کے لیے حلال اور طیب اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھوں کو چوم لیا۔ تو حلال کمائی بہت مشکل ہے، خاص طور پہ ایسے پرفتن دور کے اندر، تو لہٰذا جو پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیوں کا حل بھی اللہ رب العالمین نے استغفار کے اندر رکھا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی شخص آئے، کوئی اپنی بیوی کی شکایت لے کر آئے، کوئی اپنے اولاد کے تعلق سے بات لے کر آئے کہ اللہ مجھے میری اولاد نہیں ہے، اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، اور کوئی آئے اپنی رزق کی اضافے کے لیے روزی میں بڑھو۔ تینوں کو انہوں نے الگ الگ جو سوال، تینوں کے سوال الگ الگ تھے، سائل بھی تینوں الگ الگ تھے، تینوں کو کہا اللہ سے استغفار کرو، خوب اللہ سے معافی مانگو، استغفار خوب کرو، اللہ رب العالمین تمہارے معاملے حل کر دے گا۔ ان کے پاس بیٹھنے والے شاگرد نے کہا، بولے 3 سائل تھے،
سوال بھی تینوں کے الگ الگ تھے، لیکن آپ نے تینوں کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو کہا بولے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا جب تم استغفار کرو گے تو اللہ یہ کام تمہارے ساتھ کرے گا. تو لہٰذا اس قرآن کریم کے آئینے میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ کام اگر ہم کریں گے، استغفار اگر ہم کریں گے، تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ معاملات آسان کرتا چلا جائے گا. تو کہا میں نے ان سے کہا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. پہلی چیز تو آخرت کے تعلق سے کہ اللہ تم کو معاف فرما دے گا، اور یہ سب سے بڑی انسان کے لیے سعادت کی بات ہے کہ پروردگار اسے معاف فرما دے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا. یعنی بارش نازل ہوگی، اس کے ذریعے تمہاری روزی میں اضافہ ہوگا، روزی میں برکتیں ہوں گی. کھیتی باڑی کرنے والے ہیں وہ ڈائریکٹ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور بارش ایسی چیز ہے کہ دنیا کی ہر تجارت، ہر کاروبار بارش سے جڑا ہوا ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. اگر کسی وقت بارش نہیں ہو یا بارش لیٹ ہو جائے تو صرف کسان پریشان نہیں ہوتا ہے، بلکہ پوری امت پریشان ہو جاتی ہے. کسان کا معاملہ تو ڈائریکٹ ہے، باقی سب لوگوں کا انڈائریکٹ. تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ مجھے بارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کو بارش کی حاجت اور بارش کی ضرورت ہے. تو کہا اللہ رب العالمین تمہارے لیے مزدلہ بارش نازل فرمائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں زیادتی عطا فرمائے گا. باموالہم و بنین، مال اور اولاد کے اندر اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ زیادتی کا معاملہ فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا روزی کے اندر اور اولاد کے اندر. اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور نہریں جاری فرما دے گا. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم عظمت والے اللہ کا لحاظ نہیں رکھتے، یعنی اللہ رب العالمین کا لحاظ رکھا جائے، اور یہ بڑی شان ہے اللہ کی کہ اس سے مغفرت طلب کری جائے. کیونکہ جو انسان بڑا ہوتا ہے اس سے معافی مانگی جاتی ہے. وہ انسان چھوٹا ہے اور چھوٹے کی شان ہے کہ اگر اس سے غلطی کبھی کوتاہی ہو تو بڑے سے معافی مانگے. اور اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ اس سے پوری دنیا، تمام انسان و جنات اس سے معافی مانگے. تو استغفار میں اللہ سے معافی ہی مانگی جاتی ہے. فرما وقد خلقکم اطوارا، اس نے تمہیں مراحل در مراحل پیدا فرمایا. پہلے نطفہ تھا، اس کے بعد میں جو ہے رحم کے جانے کے بعد پھر گوشت کا لوتھڑا ہوا، پھر خون ہوا. اس طرح سے کرتے 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 اللہ نے جسم تمہارا بنا دیا. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا یا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، ایک کے اوپر ایک 7 آسمان بنائے، اور چاند کو اس میں نور کی حیثیت سے برکھ دیا. چاند کو اس کے اندر ٹاک دیا اس طرح سے کہ اس سے آسمان میں روشنی ہو گئی. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو بھی اس میں چراغ کی حیثیت سے بنا دیا. واللہ، اور زمین سے تمہیں زمین سے پیدا کیا، مرحلہ در مرحلہ تمہیں زمین سے پیدا کیا. ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اسی میں لوٹا دے گا. ویخرجکم اخراجا، اور اسی سے تمہیں واپس نکال کھڑا کرے گا. اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، چلنے کے لیے بڑی آسان. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے راستے آسانی کے ساتھ طے کر سکو. اتنی اس کے بعد میں یہاں سے لے کے نیچے تک پورا حضرت نوح علیہ السلام کا ایک شکوہ اور ایک شکایت ہے. اور وہ ایمان والوں کو بھی یہ ایک سمجھنے ذمہ داری ہے کہ جب دعوت کا کام کرنے کے بعد وہ ایسے لوگ جو بالکل نافرمان سرکش ہو چکے ہیں ان کے ہدایت پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے، جو عام طور پر ہم دعا مانگتے بھی ہیں کہ اللہ اگر ان لوگوں کے نصیب میں، ان کی قسمت میں اللہ ہدایت ہے اگر تو انہیں ہدایت سے سرفراز فرما دے، ورنہ اگر ان کے ہدایت نہیں ہے تو ان کو روئے زمین سے پاک کر دے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کے لیے ذلت کا اور دوسرے لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جائیں، دوسرے لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بن جائیں. حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں سے یہ بات بیان فرمائی. کہا نوح نے اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی. وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اور انہوں نے اتباع کری اس شخص کی جس کے مال اور مالہ وولدہ اور اس کی اولاد نے سوائے نقصان کے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا. اب یہاں پر بڑی اہم بات، وہ اہم بات یہ ہے کہ مالداروں کا کوئی نیا کام کرنا، کوئی بھی کام ہے مالدار، اللہ نے مال دیا اگر وہ کوئی بھی نیا کام کرتا ہے تو وہ غریب کے لیے ضرورت بن جاتا ہے. یعنی معاشرے کے اندر کوئی سا بھی کام ہے، اگر چاہے وہ کھانے پینے کا مسئلہ ہو، پہننے اوڑھنے کا مسئلہ ہو، گاڑی گھوڑوں کا مسئلہ ہو، رہن سہن کا مسئلہ ہو، کوئی سا بھی کام اگر مالدار کرتا ہے اور ایسا کام کہ جس کو ضروری سمجھ لیا گیا کہ جس کے بغیر کام نہیں ہوگا، وہ کرنے کی وجہ سے وہ چیز غریب کے لیے ایک ایسی چیز بن جاتی ہے کہ وہ چاہے اس کی حیثیت ہو یا نہ ہو وہ کرتا ہے. مثال کے طور پر شاید کئی ہفتوں پہلے میں نے مثال بھی دی تھی، وہ یہ کہ عقیقہ جو ہے نا ایک بڑی اہم عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے. لیکن عالم یہ ہو جاتا ہے کہ بچے 4-4 5-5 سال کے ہو جاتے ہیں ان کا عقیقہ نہیں ہوتا ہے. 4-4 5-5 سال کے ہو گئے بچے عقیقہ نہیں ہوا. یہ اس لیے نہیں ہوا
کہ یہاں پر دکھاوا آ گیا. دکھاوا اس اعتبار سے آ گیا کہ بھئی عقیقہ ہوگا جب تک دعوت نہیں کریں عقیقہ کیسے ہوگا, جب تک ہے نا 2 بکرے نہیں کرے عقیقہ کیسے ہوگا, یا بچی جب تک 1 بکرا نہیں کرے عقیقہ کیسے. اب بکرے کے پیسے ہیں نہیں, 1 بکرے کے پیسے اگر ہیں مان لو تو 2 کے پیسے نہیں ہیں, یا اگر بکرے کے پیسہ اگر ہے دعوت کرنے کا انتظام نہیں ہے, دعوت کرنے کا انتظام اگر ہے تو کھلانے پلانے کی جگہ نہیں ہے. یعنی کل ملا کے وہ عقیقہ جو ہو جانا تھا 7ویں دن, یعنی دین کو اصل میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ہر جگہ انجوائمنٹ ڈھونڈنا شروع کر دیا, ہر جگہ مزہ آنا چاہیے. اسی لیے مساجد کے اندر جو اے سی لگ رہے ہیں نا ہمارے اپنے علاقے کے اندر صرف مزے کے لیے ہیں, ورنہ ہماری اے سی گرمی نہیں پڑتی ہے کہ جس کی اے سی کی ضرورت ہو ہمیں. یہ صرف اور صرف فضول خرچی ہے, یہ امت کا مال غلط جگہ پر لگانا ہے. ذمہ دار اللہ کے یہاں پر جواب دہ ہوں گے. ایسی مساجدیں ہیں, ذرا اللہ کے راستے میں نکلے, گاؤں کھڑوں میں نکل کے دیکھیں کہ پنکھے بھی نہیں ہیں وہاں پر. ایسی مساجد ہے کہ جہاں پر ٹین شیڈ پھٹ رہا ہے, دھوپ آ رہی ہے, اگر نیچے کوئی انسان آرام کر رہا ہے مئی جون کے اندر اس کو دھوپ لگ رہی ہے. ایسی مساجدیں ہمارے اطراف کے اندر مل جائیں گی, بہت دور کی بات نہیں ہے. ہمارے دیواس کے اطراف میں چلے جائیں, اندور کے اطراف میں, اجین کے اطراف میں ایسی مساجد مل جائیں گی جہاں وضو خانے ڈھنگ کے بنے ہوئے نہیں ہیں, لیٹ باتھ ڈھنگ کے بنے ہوئے نہیں ہیں, ٹوٹے پھوٹے لیٹرنگ باتھ روم ہو رہے ہیں. لیکن وہاں پر اگر دینے کی بات کری جائے یا وہاں لگانے کی بات کری جائے تو ایک جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ صاحب سب سے پہلے اپنے علاقے کا حق ہے. یہ علاقے بندی کس نے کری؟ اللہ کے نبی علیہ والسلام کے یہاں پر تو کوئی علاقہ بندی نہیں تھی. آپ نے تو حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی نس ہی کاٹ دی, جڑ ہی کاٹ دی اس کی. لا عربی ولا عجمی لا شرقی ولا غربی کہہ کر آپ نے جڑ کاٹ دی اس بات کی. یہ علاقیات اسلام کے اندر نہیں ہے. نہ اسلام میں پاپائیت ہے کہ صاحب بہت بڑا کوئی انسان اسلام کا کوئی ایسا رہنما ہے بڑا ہے کہ اس کے سارے قتل سارے قصور معاف ہیں, لیکن عام انسان اگر ہے تو اس کی پکڑ ہو جائے گی. نہ تو پاپائیت ہے, نہ علاقائیت ہے, نہ وطنیت ہے, نہ نسلیت ہے, اسلام میں ہے ہی نہیں. اگر اسلامی نظام کی بات کری جائے, اسلامی حدود کی بات کری جائے, اسلامی شریعت کی بات کری جائے تو اسلامی نظام میں کوئی حدود بھی نہیں ہوتی ہیں. اللہ کی زمین پورے بندوں کے لیے, اللہ کی زمین وسیع ہے, وہ چاہے جہاں جائے چاہے جہاں رہے. تو یہ تو چیز ہے ہی نہیں. اب یہ ضرور ہے کہ ایک موقع پر انسان کو اپنے علاقے سے محبت زیادہ رہتی ہے. فطری تقاضا ہے کہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اس جگہ قبرستان سے بھی انسان کو محبت ہو جاتی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کے لیے کوئی سوچے کہ میں اپنے علاقے کی مسجد ہے اور میری حیثیت اگر 200-400 روپے دینے کی ہے تو میں تو اپنے علاقے کی مسجد میں ہی دوں گا. اگر دوسرا جگہ کا تقاضا آ رہا ہے تو وہاں پر نہیں دوں گا. ہونا چاہیے دونوں جگہ پر دے, کوشش کرے کہ دونوں جگہ پر دے. لیکن اگر اتنی حیثیت نہیں ہے 2 جگہ دینے کی تو پھر ایسے علاقے میں دینا کہ جہاں پر فضول خرچی کے اندر لگایا جا رہا ہے, اور اس جگہ پر نہیں دینا کہ جہاں پر بنیاد میں سے ہے نا کیا بولتے بنیادی کام رک رہے ہیں. تو کسی بھی عالم مفتی سے مسئلہ پوچھنے کی جائز نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر پتہ چل رہا ہے یہ مسجد ہی مان لیں ہم. اگر کوئی کہے صاحب ان کے سلسلہ میں اے سی لگوا دیں اگر, تو کیا ضرورت ہے یہاں پہ اے سی کی؟ ایک تو اے سی لگوانا پہلے ہی اتنا مہنگا, اور اس کے بعد میں اس کا مینٹیننس کا بڑا مسئلہ, اور اس کے بعد اس کے بل کا بڑا مسئلہ, پھر اس کے بعد رائے دی جائیں گی چوریاں کر لو لائٹ کی. عالم یہ ہے کہ لائٹ کی چوری کرنے کو بھی لوگوں نے جائز کہہ دیا. بولے ہم تو صاحب دارالحرب کے اندر ہیں. یہی وہ جو بات آئی نا پیچھے کہ شیطان ایسا پیش کرتا ہے گناہ کو کہ وہ گناہ کو تصور مٹایا تھا گناہ ہے. دارالحرب میں رہنے کے 2 مسئلے ہیں صرف علماء نے لکھے ہیں, یا تو جہاد کرو یا ہجرت کرو. دارالحرب کا تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اگر طاقت نہیں ہے آپ کے پاس تو ہجرت کر کے چلے جاؤ, اور اگر طاقت ہے تو جہاد کرو. تیسرا آپشن مسلمان نہ ہجرت کر رہا نہ جہاد کر رہا, اور کہہ رہا دارالحرب ہے. بڑے بڑے مکان بنانے کے نام پر جو ہے کوئی دارالحرب نہیں ہے. یہاں تک علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو دارالحرب بن چکا ہو وہاں مسلمان کی ذمہ داری کہ بڑے بڑے محلات تعمیر نہیں کرے, بلکہ وہاں پر اسلام کے بیت المال کے اندر, اسلامی بیت المال کے اندر اپنی کمائی کا بہت بڑا حصہ دے. بڑی بڑی گاڑیاں لینے کے لیے دارالحرب نہیں ہے, بڑی بڑی شادیاں کرنے کے دارالحرب نہیں ہے, خرافاتیں کرنے کے دارالحرب نہیں ہے, لائٹ چوری کرنے کے دارالحرب ہے. اتنا سفید جھوٹ. یعنی اللہ کے یہاں پر جواب دہی کس طرح انسان کرے گا کہ جہاں دانتوں سے پسینے آئیں گے اللہ کے یہاں بات بتانے کے اندر کہ کام کیا کرا. تو جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو پھر جب زیادہ خواہشات بڑھ جاتی ہیں انسان اس طرح اس کو مینٹین کرتا ہے. اب یہ مساجد میں اے سی لگا دیے گئے اور ساری چیزیں, اب اس کے بعد میں کس طرح اس کو مینٹین کرا جائے گا؟ پھر یہ ہوگا جو بنیادی حقوق مسجد کو اس میں انسان ڈنڈی مارے گا کہ امام صاحب کو تنخواہ روک لے گا, کہ مؤذن صاحب کو تنخواہ روک لے گا, کہیں صاف صفائی مسجد کے اندر نہیں ہوگی, کہیں بیت الخلاء ٹوائلٹ کی صاف صفائی نہیں ہوگی. لیکن جو بنیادی چیزیں تھیں اس کو چھوڑ دیا, اے سی مساجد کے اندر لگ گئے. اچھا ایک بات بڑی اہم,
وہ یہ کہ عام طور پہ جب مساجد کی زیبائش کی اور ان کے آرائش کی بات کی جاتی ہے اور وہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ قرب قیامت آخری زمانے مسجدوں کو سجایا جائے گا، یعنی ان کی زینت بہت زیادہ خوبصورت بنایا جائے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں بھائی اپنے گھروں کو بھی تو بناتے ہیں، اپنے گھروں کی بھی تو آسائش کر رہا ہے انسان، اپنے گھروں کو بھی سجا رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو دین کی جو بات ہے نا، جتنی بات کہی گئی ہے اتنی بات پہ یقین رکھنا ہے، زیادہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا ہے۔ جتنا اللہ کے نبی جتنی بات کہی ہے نا اتنی بات ہی کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس سے زیادہ قیل و قال نہیں کی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے اندر انسان لگا رہا ہے نا، وہ اپنا مال ہے، اس کا اکیلے کا پیسہ ہے، اس کو اکیلے کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور مساجد کے اندر امت کا مال ہے، امت نے مساجد کے اندر ذمہ دار بنایا اس بات کے کہ آپ مسجد کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو آپ صحیح سالم کرو۔ یہ نہیں کہ اچھا والا کام ہے اس کو اکھاڑ کر نیا لگا دیا، کچھ جس چیز کی ضرورت نہیں تھی وہ چیز ضرورت کی، کیونکہ یہ امت کا مال ہے اور امت کے مال کے اوپر یہ انسان ذمہ دار ہے۔ اور ذمہ دار یعنی جو حدیث قرب قیامت کی ذمہ دار لوگ خائن ہو جائیں گے، ذمہ دار لوگ خیانت کرنے لگ جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑا طبقہ ذمہ داروں کا الحمدللہ مساجد کا ایسا ہے جو پیسہ انٹری کر لیتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا طبقہ تو بہت کم ہے کہ جو چندہ جو آیا ہے اور چندے کو کم بتا دیا، ایسا طبقہ تو بہت کم ہے الحمدللہ۔ اتنا تو ڈر ہے کہ نہیں مسجد کا 1 روپیہ میرے پاس نہیں آ جائے۔ لیکن خیانت کی دوسری شکل یہ بھی ہے کہ جس جگہ پر نہیں لگانا تھا اس جگہ پر امت کا مال لگا دیا۔ اگر کسی مسجد نے 25-30 لاکھ روپے خرچ کر دیے، ہو سکتا تھا کسی ایسے علاقے کے اندر مسلمانوں کا نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہو، 20-25 لاکھ لے کر اس بہترین پلاٹ لے کر چھوٹی موٹی بڑھیا مسجد تعمیر کر دی جاتی۔ تو یہ سارے مسائل ہیں کہ اللہ کے یہاں پر اس کی جواب دہی ہوگی۔ انسان صرف سوچتا ہے کہ نماز روزے کی باس پرس ہے، اس کے علاوہ کوئی باس پرس نہیں، یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اور یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ لہذا جہاں بھی اللہ نے جس طرح کی ذمہ داری دی ہے، کہیں پر بھی انسان دیکھے کہ اس میں دین کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق انسان کام کر ڈالے۔ تو کہا کہ انہوں نے کہا اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْ، اور جب میں نے ان کو دعوت دی تو اس کی وجہ اور انہوں نے ان کی اتباع کی، وَاتَّبَعُوا اتباع کی، ان کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو کوئی بھی نفع نہیں دیا، صرف اور صرف نقصان میں اضافہ کیا، نقصان میں زیادتی کری۔ اس لیے مال والوں کو بھی ایسی کوئی سی چیزیں شروع نہیں کرنا چاہیے جس کی اطاعت یا جس کی فرمانبرداری یا جس کے نقش قدم پہ کوئی غریب چلے اور اس بیچارے غریب کے لیے وہ چیز زندگی کا حصہ بن جائے۔ اگر وہ سوچ رہا ہے کہ جب تک میں نے کام نہیں کرا تو گویا کہ میں نے اپنی خوشی ہی نہیں کری، وہ غریب چاہتا تو بیچارہ وہ دیندار تھا، وہ شریعت کا ماننے والا تھا، وہ کہتا میں تو عقیقہ کر دوں گا میرے بچے کا 7ویں دن ہی، لیکن مالداروں نے صاحب بہت بڑی دعوت کر دی تھی اور مالداروں نے دعوت کری تھی، اللہ نے مال دیا تھا، اگر وہ 7ویں دن دعوت کر دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن دعوت کو ڈیلے کری 3 سال تک، 4 سال تک، 5 سال تک اتنی۔ اب وہ جو غریب جو کر سکتا تھا بڑے جانور میں حصہ لے کر، کیونکہ بڑے جانور کے اندر بھی ایک حصہ لے لیتا، پہاڑی کے اندر مثلا وہ کر سکتا تھا 1 یا 2 حصے لے کر، لیکن اس نے اس وجہ سے نہیں کری کہ میں کروں گا لوگ مجھے کیا بولیں گے، یعنی محبت کا پیمانہ۔ مالداروں نے برتھ ڈے بنانا شروع کرا، اب غریب بھی سوچ رہا ہے کہ صاحب میں برتھ ڈے نہیں بناؤں گا تو ایسا لگ رہا ہے گویا کہ مجھے اپنے بچوں سے محبت ہی نہیں ہے، یا میرے بچے بھی یہ سمجھیں گے کہ میرے باپ ماں کو میرے سے محبت نہیں ہے۔ تو مالداروں نے کوئی چیز شروع کری، غریب کے لیے ذمہ داری اگر بن گئی تو یہ فرمایا قرآن نے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا مال اور اولاد نے ان کے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ نقصان ہی نقصان ہوا، کیونکہ دنیا میں تو کام کر ڈالا لیکن اللہ کے یہاں جب جواب دہی ہوئی تو کوئی جواب نہیں دے سکے۔ وہ مکروا مکرا کبارا، اور بڑی بڑی بھاری مکاریاں کریں، بڑی بڑی سازشیں کریں۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم، اور یہ کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ایک دوسرے کو دعوت دی اور یہ کہا ہرگز اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ہرگز تم ود کو اور سوا کو اور یغوث اور یعوق اور نصر کو ہرگز مت چھوڑنا۔ یہ ان کے جو معبودان باطل اور ان کے بت تھے ان کی طرح نسبت کر کے کہا اور ان کو کسی حال میں مت چھوڑنا، چمٹے رہنا ان سے۔ وقد اضلوا کثیرا، اور پروردگار انہوں نے بہت بڑی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، چنانچہ پروردگار ظالموں کے جو ظلم، ظالموں کی گمراہی کو تو اللہ اور بڑھا دے، یعنی ایک طریقے سے بد دعا ہے کہ اتنی زیادہ سرکشی انہوں نے کری، اللہ تو اور زیادہ ان کو اس کے اندر مبتلا کر دے۔ مما خطیئاتہم، چنانچہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اغرقوا، وہ غرق کر دیے گئے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا مشہور واقعہ۔ فادخلوا نارا، پھر ان کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار وہ کسی کو نہیں پائیں گے۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب روئے زمین پر کسی کافر کو چلتا مت چھوڑ۔ اب یہاں پر ایک بات ہے وہ یہ کہ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی مکی زندگی جو ہم عام طور پہ ذکر کرتے ہیں، خاص طور پہ ہم ہندوستان والے کو زیادہ ہی کرتے ہیں کہ مکی زندگی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہماری مکی زندگی ہے، مکی زندگی ہے۔ تو مکی زندگی کے بھی تقاضے ہیں اور مدنی زندگی کے بھی تقاضے ہیں۔ اگر ہم مان لیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو مکی و مدنی دو دور میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد ہم مکی زندگی کے اندر ہیں، تو مکی زندگی کے اندر تو بہت آزمائشیں ہیں، بہت مصیبتیں ہیں، بہت تکلیفیں ہیں۔ وہ اتنی تکلیفیں، اتنی آزمائشیں، اتنی مصیبتیں بہرحال آج بھی مسلمان کو نہیں ہے اتنی اس ملک کے اندر۔ اور اگر مان لیں ہے بھی صحیح تو مکی زندگی کا سب سے پہلا تقاضا ہے وہ دین کی دعوت، وہ سب سے پہلی ذمہ داری وہ دین کی دعوت۔ دین کی دعوت دینے کی وجہ سے سارے حالات تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی آفر دیے گئے کہ آپ بس یہ چھوڑ دو، دعوت کا کام آپ چھوڑ دو، دین کی بات چھوڑ دو، معبودان باطل کی مذمت، ہمارے معبودوں کی مذمت چھوڑ دو، پھر جو آپ کہو میں منظور ہے، آپ کو سرداری دے دیں گے، آپ کا نکاح کرا دیں گے، مال و دولت دے دیں گے، جو چاہو گے ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن یہ مین کام چھوڑ دو۔ آج امت کا بڑا طبقہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب اسی کے اندر شامل ہیں کہ ہم نے دعوت والا کام جو تھا وہ بالکل چھوڑ دیا۔ یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا، وہ تو بالکل چھوڑ دیا۔ معدود چند افراد انگلیوں پہ گن لیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو دین کا کام اس لیول کا کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کے بعد دیکھیں مکی زندگی ہے تو بھائی مکی زندگی کے تقاضے بھی تو پورے ہوں۔ مکی زندگی کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ دین کی دعوت دی جائے، اپنے ساتھ والوں کو، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو، کھانے پینے والوں کو، رہن سہن جو ہمارا اختیار کر رہے ہیں ساتھ میں، ان کو دین کی دعوت دی جائے، ان کو بتایا جائے اللہ کی پہچان، اللہ کی وحدانیت بتائی جائے، اسلام کی طرف بلایا جائے، اللہ کے نبی کی رسالت کی طرف بلایا جائے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی حالات آتے ہیں تو انسان صبر کرے اور پھر اللہ کے ساتھ سے امید رکھے کہ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا۔ لیکن کرنا کچھ بھی نہیں اور اس کے بعد صرف مکی زندگی رٹ لگاتے رہے تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ منافقت اور دوغلا پن ہے۔ لہٰذا ہمیں جہاں بھی ہم جس بھی فیلڈ کے اندر ہیں کسی نہ کسی درجے کے اندر اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت ضرور دیں۔ کہا اے میرے رب، اور اتنا ہونے کے بعد پھر پوری حجت تمام ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، وہ کہا گیا دوسرے مقام پر قرآن نے کہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، جب ان کو غیب سے خبر دے دی گئی تو یہ ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے دعا کری کہ اللہ روئے زمین پر کسی کافر کو چلتا مت چھوڑ۔ یہ صرف مطلق دعا کرنا کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ یہ مطلق دعا کرنا کہ اللہ کافروں کو ہلاک و برباد کر دے، جو عام طور پر ہم پیرا روی کے اندر کہہ دیتے ہیں اللہ کفر کا منہ کالا کر دے، اسلام کو بول بالا کر دے، یہ جو جملے کہے جاتے ہیں اگر ان کو مطلق کہا جا رہا ہے کہ اللہ سارے کافروں کو ذلیل کر دے، سارے کافروں کو جو ہے ختم کر دے، پورے دنیا سے کافروں کو مٹا دے، کفر کا نام و نشان مٹا دے، تو مطلق دعا کرنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے کس کے دل میں ہدایت رکھی ہو سکتا ہے کون اللہ رب العالمین کب کس کو ہدایت دے دے، لہذا اس کو مطلق نہیں کرا جائے گا بلکہ مقید کر کے دعا مانگی جائے گی، جیسے عام طور مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ اگر ان کافروں کے دل میں ان کے قسمت میں ہدایت ہے تو پروردگار ان کو ہدایت عطا فرما، لیکن اے اللہ اگر تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو پھر ان کے ذریعے روئے زمین کو پاک کر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو مطلق دعا مانگی ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا تھا کہ ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کون کب ہدایت والا ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ اے میرے رب روئے زمین پر کسی کافر کو چلتا مت چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر ان کو تو نے پکڑ نہیں کی تو یہ کیا کریں گے کہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ فاجر اور کافر ہی پیدا ہوگی، لہٰذا اللہ ان کے اس ناپاک چیز سے ہماری اللہ تیری زمین کو پاک کر۔ پھر فرما رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، ولوالدی اور میرے والدین کی، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات اور ان لوگوں کی جو میرے ساتھ داخل ہوئے میرے گھر میں ایمان کی حالت میں، یعنی میرا کنبہ اور کنبے کے ساتھ میری امت، یعنی وہ تمام کے تمام لوگ جو ایمان کے ساتھ میں میرے ساتھ ہیں، میرے گھر کے اندر بھی اگر ہیں تو ایمان کے ساتھ اگر ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرما، وللمؤمنین والمؤمنات اور مومنوں مردوں کی وہ مومن عورتوں کی اللہ مغفرت فرما، ولا تزد الظالمین الا تبارا اور ظالموں کے جو سرکشی کے اندر ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور جو ظالموں کا جو معاملہ ہے ان کی سرکشی کے اندر اور اس کے ذریعے سے اضافہ فرما۔
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين